اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحدید آیت نمبر 20 اور 21 اعلموا انما الحیات الدنیا اعلموا جان لو انما الحیات الدنیا یہ جو دنیا کی زندگی ہے لعب یہ کھیل ہے ولہو اور تماشا ہے وزینت اور بناؤ سنگھار ہے وتفاخر اور فخر کرنا ہے بینکم آپس میں وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد کی کثرت کو تلاش کرنا ہے کمثل غیث جیسے حالت ہے ایک بارش کی اعجب الکفار کہ اچھا لگا کسانوں کو نباتہ اس کا سبزہ ثم یہیج پھر اس پر زور آتا ہے وہ پک کر تیار ہونے والی ہو جاتی ہے فتراہ مصفرا تو پھر تو دیکھے اس کو کہ زرد ہو گئی ثم یکون حطاما اور پھر روندی ہوئی گھاس ہو گئی وفی الآخرۃ عذاب شدید اور آخرت میں عذاب ہے بہت سخت ومغفرۃ من اللہ اور معافی بھی ہے اللہ کی طرف سے ورضوان اور اس کی رضامندی بھی وما الحیات الدنیا اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے الا متاع الغرور یہ صرف دھوکے کا سامان ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم دوڑو اپنے رب کی معافی کی طرف وجنت اور ایسی جنت کی طرف عرضها جس کی چوڑائی کعرض السماء والارض آسمان اور زمین کے پھیلاؤ کے برابر ہے اعدت للذین آمنوا تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے باللہ اللہ پر ورسلہ اور اس کے رسولوں پر ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے یؤتیہ من یشاء وہ جس کو چاہے دے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ کا فضل بہت بڑا ہے صدق اللہ العظیم پچھلی آیات میں جنت اور جہنم والوں کے حساب کتاب اور حالات کا ذکر تھا جو آخرت میں پیش آنے والے ہیں اور ایسے پیش آنے والے حالات ہیں جو پھر ہمیشہ ہیں جو وہاں نعمتوں سے محروم ہو گئے عذاب میں گرفتار ہو گئے وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں گرفتار اور جو عذاب سے بچ گئے وہ ہمیشہ کے لیے بچ گئے انسان آخرت کی نعمتوں سے محروم اور عذاب میں گرفتار جن اسباب سے ہوتا ہے ان میں سب سے بڑا سبب انسان کے لیے اس فانی دنیا کی لذتوں میں مصروف ہو کر آخرت سے غافل ہو جانا ہے اسی لیے آیت مبارکہ میں اس فانی دنیا کا ناقابل اعتماد ہونا بیان کیا گیا انسان اپنی پیدائش سے لے کر اگر بڑھاپے تک زندہ رہے وہ جن حالات سے گزرتا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت خوبصورتی اور ترتیب کے ساتھ اس خلاصے کو ذکر کیا اور اس ترتیب کے اندر چند الفاظ لے کر آئے پہلے لعب پھر لہو پھر زینت پھر تفاخر پھر مال اور اولاد کی کثرت لعب عموماً عربی میں ایسے کھیل کو کہتے ہیں جس کے کھیلنے میں کوئی فائدہ نہ ملے تو یہ چھوٹے بچوں کی حرکتوں اور کھیل کود کو کہتے ہیں جس میں فائدے نہیں ہوتے بس ان کا وقت گزارنا ہوتا ہے اور لہو اس کھیل کو کہتے ہیں جس کا اصلی مقصد تو اپنے دل کو بہلانا یا کھیل و تفریح ہو لیکن اس میں کوئی ورزش یا کوئی دوسرا فائدہ بھی حاصل ہو جائے جیسے ذرا بڑے بچوں کے کھیل ہوتے ہیں نشانہ بازی یا گیند وغیرہ کے ساتھ کھیلنا جیسے حدیث مبارکہ میں تیرنے کو اور نشانہ بازی کو اچھے کھیل ارشاد فرمایا گیا
اس کے بعد زینت کہتے ہیں اپنے جسم، اپنے لباس وغیرہ میں خوبصورتی کا خیال رکھنا، بناؤ سنگھار کا خیال رکھنا۔ تو یہ تین وہ دور ہیں کہ ہر انسان ان دوروں سے گزرتا ہے۔ عمر کے بالکل ابتدائی حصے میں صرف کھیل کود اس کا مشغلہ، پھر اس سے ذرا بڑا ہوا تو سمجھ آ گئی تو وہ بیکار کھیل چھوڑ دیے، پھر جب اس سے بھی بڑا ہوا تو اپنے تن بدن اور لباس وغیرہ کی زینت کی فکر ہونے لگتی ہے، اور اس کے بعد کا جو دور آتا ہے اس میں انسان تفاخر میں آ جاتا ہے کہ اپنے ہم عمروں سے، اپنے خاندان کے برابر کے لوگوں سے آگے بڑھے۔ پھر اس کے بعد بڑھاپے کی عمر آ گئی تو اب انسان اپنے مال اور اولاد کی گنتی میں مصروف ہو جاتا ہے اور مال اور اولاد کی کثرت پر ناز اور فخر شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ انسان کے اوپر جتنے دور آتے ہیں، اگر اس ترتیب پر غور کیا جائے تو انسان کے پاس جو چیز ہر دور میں ہوتی ہے وہ اس دور کے حوالے سے اسے بہت بڑی لگتی ہے، لیکن جب اس دور سے دوسرے دور کی طرف جاتا ہے تو پھر پچھلے دور کی کمزوری اور لغزیت اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ جیسے بچے ابتدائی دور میں اپنے کھلونوں کو ہی اپنا سب سے قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں، اور اگر ان سے لے لیا جائے، ان سے چھین لیا جائے تو ان کو اتنا ہی صدمہ ہوتا ہے جیسے کسی بڑے ہوشمند انسان سے اس کے مال اسباب چھین لیے گئے۔ کھلونا ٹوٹ جانا ان کے لیے دنیا کا ختم ہو جانا۔ لیکن جب اس دور سے آگے بڑھتے ہیں، جوانی کی عمر میں آتے ہیں، تو پھر وہ اپنی حرکت عجیب محسوس ہوتی ہے کہ کبھی ان چھوٹے سے کھلونوں کے لیے رویا کرتے تھے۔ پھر جوانی میں جو اعمال ہوتے ہیں وہی سب سے اہم محسوس ہوتے ہیں، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر اپنی جوانی کے کام بالکل بچوں جیسے محسوس ہوتے ہیں کہ یہ بھی وہ کام تھے جن کے اندر ہم منہمک رہتے تھے۔ تو ایسے ہی کہا کہ اس بڑھاپے کے بعد بھی تمہیں ایک زندگی آنے والی ہے جس میں پھر تمہیں یہ دنیا کی تمام کام اور تمام ادوار بچگانے محسوس ہوں گے۔ تو اس دور کے لیے تیاری کر لینی چاہیے کہ جیسے انسان آج اس دنیا میں ایک دور سے دوسرے دور کی طرف جب بدلتا ہے تو پچھلا دور اسے بچگانا پن محسوس ہوتا ہے، ایسے ہی جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا پھر اسے دنیا کے اس کے اعمال دکھائے جائیں گے تو اسے شرمندگی ہوگی کہ اتنی قیمتی زندگی کو وہ کتنے بیکار کاموں میں گزار کیا گیا۔ تو اس کی مثال کو بیان کیا کہ مثال ایسی ہے جیسے کہ بارش برسے اور اس بارش سے کھیتیاں اور نباتات وغیرہ اگیں، اور جب وہ نباتات اگیں تو کاشتکار انہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں کفار کا لفظ آیا ہے، اعجب الکفار۔ تو کفار کا ایک مطلب تو وہی مشہور ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ کافر کو کہا جاتا ہے، اور کفار کا ایک معنی کاشت کرنے والے کے بھی آتے ہیں، کاشتکار یا کسان۔ تو بعض حضرات نے یہاں پر کاشتکار مراد لیے اور مثال کو عام قرار دیا کہ جیسے کوئی بھی انسان اپنی کھیتی کو ہرا بھرا دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، لیکن پھر اچانک ایسا ہوتا ہے کہ وہ خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے کھیتی، اور پھر زرد ہو جاتی ہے، پھر بالکل خشک ہو کر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر کفار سے مطلب کفار ہی ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ جب یہ کھیتیوں پہ بارش برستی ہے اور یہ کھیت لہلہانا شروع کرتے ہیں، ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، تو کفار کو یہ سب چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ تو پھر اس پر یہ بات آتی ہے کہ کھیتوں کا ہرا بھرا ہونا اور اپنی فصل کا اگ آنا یہ تو صرف کافروں کو نہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے کہ مومن کی خوشی اور کافر کی خوشی میں فرق ہے۔ مومن جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ جو بیج لگائے تھے، جو پھل لگائے تھے وہ اگ آئے
اور کھیتیاں لہلہانے لگیں، تو جہاں وہ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں وہاں پر ان کا رخ اللہ کی طرف مزید ہو جاتا ہے، اور ان کا یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام اگر اللہ نہ کرتے تو کوئی ان کو کرنے والا نہیں تھا۔ پھر اسی خوشی کے ساتھ ان کو اللہ کی توجہ اور دھیان کی وجہ سے آخرت کی فکر بھی لاحق ہو جاتی ہے۔ اس لیے مومن جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے وہ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت اور آسائش پر بھی ایسا مگر نہیں ہوتا کہ اللہ سے یا آخرت سے غافل ہو جائے، اور کافر جب اپنی کسی محنت کو ایسے کامیاب ہوتے دیکھتا ہے تو اپنی کفر اور سرکشی میں مزید بڑھ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے عقل اور میرے علم کی وجہ سے مجھے عطا ہوا اور میں تو ہوں ہی اس سے قابل کہ یہ کام کر سکوں۔ تو کہا کہ جیسے یہ کھیت کے حالات ہیں کہ پہلے خوبصورت کھلے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر بجھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر چورا چورا ہو جاتے ہیں، ایسے ہی انسان کی مثال ہے کہ بچپن سے جوانی تک اس کی تر و تازگی کا دور ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مرجھانا شروع ہو جاتا ہے، بدن کی تازگی، حسن، خوبصورتی میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور بڑھاپے پہ جا کر انسان بالکل اس خوبصورتی کے دور سے نکل جاتا ہے اور پھر مر کر مٹی میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہاں پر اس مثال کے ذریعے سے انسان کو دنیا کی یہ کم قیمت چیز سامنے لائی گئی کہ دنیا جس کے لیے تم اتنی محنتیں کر رہے ہو اس میں آخر فنا ہی ہونا ہے، اور فنا ہونے کے بعد دو قسم کے حالات ہیں، وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ انسان جب اس دنیا سے جائے گا تو دو حالات میں سے ایک حالت اسے پیش آئے گی۔ ایک حال تو کفار کا ہے کہ ان کے لیے عذاب شدید ہے، اور دوسرا مومنین کا حال ہے کہ اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت ہے۔ لہذا اب اصل محنت اس چیز کے لیے ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر ایک عقل اور شعور رکھنے والا انسان اس دھوکے کے گھر کے اوپر دھوکا کھا کے اپنے اصلی سرمایہ کو یعنی آخرت کو چھوڑ دیتا ہے، یا پھر آخرت کی قیمت اور قدر کو دیکھ کر اس دنیا کے کام کو ہلکا سمجھتا ہے اور دنیا کے اوپر اثر نہیں لیتا۔ تو جیسے اس کا چناؤ ہوگا ویسے ہی اس کا نتیجہ نکل آئے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کو کہا کہ دنیا کے اندر محنتیں اور مشقتیں کرنے سے بہتر ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف آگے بڑھو۔ آگے بڑھنے کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ انسان کی عمر اور اس کی صحت کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، لہذا نیک اعمال میں سستی نہ کرو کہ کہیں کوئی ایسا عذر، کوئی ایسی بیماری آ جائے جو تمہیں اس نیک کام کے لیے نہ چھوڑے، یا موت ہی آ جائے تو پھر کسی کام کے قابل نہ رہو۔ لہذا اس سے پہلے ایسے اعمال کر لو جو تمہیں جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نصائح میں فرمایا کہ تم مسجد میں سب سے پہلے جانے والے بنو اور سب سے آخر میں نکلنے والے بنو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جہاد کی صفوں میں سب سے پہلی صف میں رہنے کے لیے آگے بڑھو، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جماعت کی نماز میں پہلی تکبیر میں حاضر رہنے کی کوشش کرو۔ تو لہذا کہا کہ ان چیزوں کے لیے کوشش کرنے والوں کو کوششیں کرنی چاہیے، اور جنت کی تعریف میں فرمایا کہ اس کا عرض یعنی اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہوگی، اور سورہ آل عمران میں اسی مضمون کی آیت ہے، لیکن وہاں پر جو ذکر کیا گیا وہاں پر السماوات کا لفظ ہے، یعنی آسمان کا لفظ جمع کے ساتھ آیا، جس کا مطلب ہے کہ جو جنت کا عرض ہے یعنی چوڑائی ہے
وہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو بھی ان کی چوڑائی سے زیادہ چوڑی ایک جنت ہے، اور عموماً چیزوں کی چوڑائی ان کی لمبائی سے کم ہوتی ہے، تو جب چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کا اندازہ لگا لیا جائے۔ اور کبھی کبھی لمبائی چوڑائی سب کے لیے ہی عرض کا لفظ بول دیا جاتا ہے، تو دونوں صورتوں میں یہ جنت کی عظیم الشان وسعت کا بیان ہے کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور آخر میں انسان کو کہا کہ تمہارے حالات جیسے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کے لیے نیکیوں میں آگے بڑھنا، اللہ کی مغفرت کو پانے کی کوشش کرنا، اللہ کے نیک بندے بننا، یہ انسان کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے، لیکن انسان کوشش کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نیک عمل کریں گے تو ہی جنت ملے گی، جیسے بار بار اسی مضمون کی آیات ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ کسی بھی انسان کے نیک اعمال کے بدلے میں اس کو جنت نہیں مل سکتی۔ یہ جنت محض اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ ہاں، لیکن نیک عمل کرنے سے صرف یوں ہو جاتا ہے کہ ایک انسان کو جب اللہ معاف فرما دیتے ہیں تو اس انسان کو یہ شرمندگی نہیں رہے گی کہ جس رب نے ابھی مجھے معاف کر دیا ہے، میں نے ساری زندگی اس کا کوئی حکم نہیں ماننے کی کوشش کی۔ تو یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری ان نعمتوں کے بدلے میں تمہیں جنت نہیں ملے گی، جنت محض اللہ کا فضل ہے جو تمہیں ملے گا۔ جیسے دنیا میں نیک اعمال کی توفیق ہونا بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔ بعض لوگ ہیں گھر میں نہ پانی کی کمی ہے، نہ گھر میں صاف جگہ کی کمی ہے، اور شاید غلطی سے کہیں جائے نماز یا مسلح بھی ہو ان کے ہاں، لیکن اللہ نے توفیق نہیں دی اپنے آگے جھکنے کی، تو باوجود صحت کے، تندرستی کے، مال اور جائیدادوں کے ایک وقت کی نماز بھی میسر نہیں۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں کھانے پینے کو میسر نہیں، گھر میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ نمازوں کی الگ جگہ بنائی جائے، سونے کی الگ جگہ بنائی جائے، اور اتنی بھی پاس چیزیں نہیں ہیں کہ جائے نماز کے لیے الگ طور پر کوئی مسلح بنایا جائے۔ لیکن اللہ نے توفیق اتنی دی ہے کہ نہ صرف فرض نمازیں پڑھتے ہیں بلکہ نوافل کی بھی کثرت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے فضل ہیں، اللہ جس کو چاہیں اپنے ذکر اذکار میں سے کثرت عطا فرما دیں۔ اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کریں جنہیں اللہ کے ذکر میں سے، اللہ کے فکر میں سے، اللہ کے علم میں سے وافر مقدار نصیب ہوئی ہو، اور اللہ کی رضامندیاں اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دیں۔ جو کہا سنا انہیں کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔